الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم تعریفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات کے لیے جس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ سامعین محترم، برادر محترم، حضرت مولانا حافظ عبدالرزاق صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے سنانے کے بعد ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول کا بڑا باسعادت اور مبارک اور مقدس مہینہ گزر رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبوب کائنات صدر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 9 ربیع الاول کی تاریخ سوموار کے دن حضرت عبداللہ کے گھر سیدہ آمنہ کے بدن سے صدر کائنات کو پیدا فرمایا، اور اسی مہینے کی 12 تاریخ کو 63 سال کی زندگی گزارنے کے بعد ہمارے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ کا انتقال ہوا۔ یہ مہینہ مبارک اس لیے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل دنیا کے اندر تاریکی تھی، جہالت تھی، ظلم و بربریت تھی، اور انسانیت کے نام پر ایک داغ تھا۔ حالت اور کیفیت یہ تھی کہ لوگ ایک اللہ کے مقابلہ کے اندر 307 دیوتاؤں کی پوجا اور پرستش کرتے تھے، اور لوگوں کی حالت اور کیفیت یہ تھی کہ عورتوں کی باقاعدہ طور پر منڈیاں لگتی، جس طرح جانور فروخت ہوتے ہیں اس طرح خواتین کو فروخت کیا جاتا۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے،
اور جو اس زمانے کے بڑے شریف لوگ ہوتے تھے ان کی آمدنی کا ذریعہ جو ہے وہ شراب، جوا اور رنڈیوں کی کمائی ان کا ذریعہ معاش تھی۔ بیت اللہ کا وہ ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے، نہ کوئی حکومت تھی، نہ کوئی قانون تھا، نہ کوئی تہذیب تھی، نہ کوئی تمدن تھا، نہ کوئی ضابطہ تھا اور نہ کوئی دستور حیات تھا۔ حالات اتنے دیگر تھے کہ اگر کوئی لڑائی شروع ہوتی تو وہ 40 سال 50 سال جاری رہتی، اور اس لڑائی کی بنیاد صرف یہ ہوتی کہ پانی آپ نے جانور کو مجھ سے پہلے کیوں بلایا ہے، یا تمہارا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیوں گزر گیا۔ اس حال کو کیفیت کے اندر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ خالق، وہ معبود، وہ اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا، اس اللہ کے ساتھ اللہ کے مقابلہ کے اندر منات، حبل، عزا اور ناز کی پوجا کی جاتی، اور وہ بیت اللہ جو اللہ کے گھر کے نام سے موسوم ہے اور اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر 360 بتوں کو رکھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو انسانیت پر رحم آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بہتری کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے، انسانوں کے اندر رواداری کو قائم کرنے کے لیے، مساوات کو عروج دینے کے لیے، عدل و انصاف کی فضا کو قائم کرنے کے لیے، اور انسان کو انسان کی قدر سمجھانے کے لیے، ماں باپ، بہن بیٹیوں، بھائیوں اور خواتین کی تمیز اور ادب و احترام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی پوجا و پرستش کے لیے اور اپنی وحدانیت کے لیے اپنے آخری رسول ہمارے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ کو پیدا کیا۔ تو سامعین محترم، جب سرور کائنات اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ نے آ کر دنیا کا رخ ہی بدل دیا۔ وہی لوگ جو عزتوں کے ڈاکو تھے وہ عزتوں کے محافظ بن گئے۔ وہی لوگ جو آپس کے اندر جنگ و جدل کے اندر معروف اور مشہور تھے وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور وہی بیٹیاں جو آپ کی آمد سے پہلے زندہ درگور ہوتی تھی، سرور کائنات نے ارشاد فرما دیا کہ آج کے بعد تم میں سے جو شخص اپنی بیٹی کی پرورش کرے گا، تربیت کرے گا، تعلیم کا انتظام کرے گا اور اپنی بیٹی کو اچھی جگہ پر نکاح کر دے گا، اور اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے پر ترجیح دے گا یا بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہیں دے گا، وہ قیامت کے دن محمد کریم کے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی۔ اور وہ والدہ جو اپنے خامد کی وفات کے بعد اپنے بیٹے کی ملکیت ہوتی تھی، اپنے گھر کے اندر اپنی والدہ کو باقی بنا کے رکھتا تھا، سرور کائنات نے ارشاد فرمایا سنو، الجنت تحت اقدام الامہات، یہ تمہاری ماں تمہاری نگرانی نہیں، آسمان پر اپنے جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے۔ میرے بھائیوں، ایسے پیارے رسول جنہوں نے انقلاب برپا کر دیا، اور واضح طور پر آپ علیہ السلام نے اپنی تعلیم کے ذریعہ سے، اپنے کردار کے ذریعہ سے، اپنے اخلاق کے ذریعہ سے، اپنی سیرت کے ذریعہ سے لوگوں کی ایسی اصلاح کی، لوگوں کی ایسی رہنمائی کی کہ دنیا کائنات آج تک ورطہ حیرت کے اندر گم ہے کہ پوری کائنات کے اندر آپ سے پہلے آج تک کوئی ایک شخص بھی اتنی زیادہ ستھرے کردار والا پیدا نہیں ہوا جس طرح کے ہمارے آقا، ہمارے مرشد جناب محمد رسول اللہ۔ تو آپ علیہ السلام ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہے، ہمیں اپنی عزتوں سے زیادہ عزیز ہے، ہمیں اپنے بہن بھائیوں بیٹوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ وہ کیوں نہ عزیز ہوں، اتنے عزیز اس لیے ہیں کہ اس جیسا کائنات کے اندر نہ کوئی پہلے تھا، نہ کوئی آج ہے، اور قیامت تک
ان سے بڑا کوئی پیدا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس امت پر حقوق ہیں جن کا تذکرہ آپ حضرات کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم ان حقوق کو یاد کریں اور ان حقوق کو دیانت داری اور ذمہ داری ذوق و شوق کے ساتھ ان کو ادا کریں۔ جب آپ ان حقوق کو ادا کریں گے، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق جو قرآن و حدیث سے ملے ہیں، ان میں سے صرف آج 10 حقوق آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ان حقوق کو یاد کرنا اور ان کو اختیار کرنا اور ان کو ادا کرنا امت کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے، اور جو ادا کرے گا وہ اللہ کی رحمت کی آغوش میں چلا جائے گا، اور جو رسول اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس نے امتی ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن و حدیث کے اندر جو سب سے پہلا امت پر حق ہے وہ کیا ہے؟ امت پر آپ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم سارے لوگ آپ پر صدق دل کے ساتھ ایمان لے کے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبوت کا سلسلہ شروع کیا تھا 1,44,000 انبیاء کرام کے بعد اپنے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ کو مبعوث فرمایا تھا۔ یہ ایمان لانا امت کے اوپر رسول اللہ کا حق ہے، اور امت پر فرض ہے کہ اپنے رسول پر ایمان لائے، اور اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والے لوگوں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ اور سرور کائنات نے خود ارشاد فرمایا امیرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ ویؤمنوا بی وبما جئت بہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ اس وقت تک جہاد کروں، اس وقت تک لوگوں کے ساتھ لڑائی کروں جب تک وہ یہ گواہی نہ دے دیں کہ ساری کائنات کے اندر انسانوں میں یہ گواہی نہ دے دیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور یؤمنوا بی وبما جئت بہ، اور جب تک لوگ میرے اوپر ایمان نہ لے آئے اور جو میں اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں اس پر ایمان نہ لے آئے۔ اب دو چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا حق یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے کہ آپ صادق الوعد بھی ہیں، آپ صادق المصدوق بھی ہیں، اور آپ امام کائنات بھی ہیں، آپ خاتم الانبیاء بھی ہیں، آپ معصوم کائنات بھی ہیں، اور آپ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رسالت و نبوت کا تاج پہنا کر اور اپنی آخری کتاب قرآن کریم دے کر بھیجا۔ امت کے ایک ایک فرد کا یہ حق بنتا ہے کہ صدق دل سے اس کے اوپر ایمان لے کے آئے، اور ایمان یہ لانا ہے کہ اس کو دل سے تسلیم کرے اور اس پر اپنے ہاتھ اور زبان سے عمل کے طور پر ثابت کرے اور زبان سے اقرار کرے اور ساری زندگی محمد رسول اللہ کی تعلیم پر عمل کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا حق اللہ کے نبی کا امت پر یہ ہے کہ اللہ کے نبی پر ایمان لایا جائے۔ دوسرا حق رسول اللہ کا ایمان کے لانے کے بعد امت پر دوسرا حق رسول اللہ کا کیا ہے؟ دوسرا حق آپ علیہ السلام والسلام کا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام والسلام کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اللہ کے نبی کی مخالفت کر کے ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اطاعت
اطاعت کرنی ہے تو صدر کائنات کی کرنی ہے، اس سے آپ کو ہدایت ملے گی۔ اور اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم میرے رسول کی اطاعت کرو گے تب جا کے تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اطاعت کرنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دوسرا آپ کا حق ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی مقاموں پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ رسول اللہ کی اطاعت کرنا یہ امت پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے، اس کو ذمہ داری کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ ادا کرنا امت کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ ایمان لانا ہے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کرنی ہے، اور آپ کا تیسرا حق امت پر کیا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ کی اتباع کرنی ہے۔ اطاعت اور اتباع کے اندر فرق ہوتا ہے۔ اطاعت یہ ہے کہ آپ کے ارشادات کو، آپ کے فرمودات کو، اور آپ کے الفاظ کو اور آپ کے فرامین کو مانا جائے اور ان پر عمل کیا جائے۔ اتباع یہ ہے کہ آپ کو مطبوع سمجھ کے آپ کی اتباع کی جائے، آپ کے تابع ہو کر آپ کی اتباع اور آپ کی فرما برداری کی جائے۔ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پیروی کی جائے ہو بہو اسی طریقے سے، اسی انداز سے، اسی سٹائل سے اور اسی انداز سے رسول اللہ کی بات کو مانا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، جس طرح عملی طور پر ہمارے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ نے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ اتباع رسول ایک اطاعت رسول ہے اور دوسری اتباع رسول ہے۔ اتباع، آپ کی اتباع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ نے نماز پڑھی اس طرح نماز پڑھی جائے، جس طرح آپ نے جہاد کیا اس طرح جہاد کیا جائے، جس طرح آپ نے زندگی گزاری اس طرح زندگی گزاری جائے، جس طرح آپ نے ذکر کیا اس طرح ذکر کیا جائے، جس طرح آپ نے زکوٰۃ ادا کی اس طرح زکوٰۃ ادا کی جائے۔ یعنی پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، آپ سے آگے نہیں بڑھنا۔ اگر آگے جائیں گے تو یہ پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت ہوگی، اور اتباع کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے رسول اپنے امتیوں کو کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے اور یہ تمہاری تلاش ہے کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے اور آپ کو محبت دے اور اللہ تم سے محبت کرے، تو اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے، اس کا ذریعہ کیا ہے، اس کے لیے قانون کیا ہے، اس کے لیے کلیہ کیا ہے، اس کے لیے ضابطہ کیا ہے کہ فاتبعونی، میں اللہ کے نبی کی اتباع کرو۔ جب تم اپنے رسول کی اتباع کرو گے یحببکم اللہ، تو آسمان والا اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ میں نے رسول اللہ کے تین حقوق آپ کے سامنے بیان کیے۔ پہلا حق آپ پر ایمان لانا، دوسرا آپ کی اطاعت کرنا، تیسرا آپ کی اتباع کرنا، اور چوتھا حق یہ ہے کہ متنازع فی مسائل کے اندر، یعنی اختلافی مسائل کے اندر اگر آپ نے حکم ماننا ہے، اگر قاضی ماننا ہے، اگر جج ماننا ہے، اگر جسٹس ماننا ہے، اگر فیصل ماننا ہے، تو پھر حضرت محمد رسول اللہ کو تسلیم کرنا۔ آپ کو اپنے متنازع فی مسائل کے اندر آپ کو حکم ماننا اور آپ کی فرما برداری کرنا اور آپ سے فیصلہ کروانا ہے۔ کوئی معاملہ ہو، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی چیز بھی ہو جائے مسائل کے اندر، تو آپ نے آخری اتھارٹی اور فیصل چیف جسٹس اگر قاضی سمجھنا ہے، ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، تو وہ صرف اور صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنا ہے۔
وہ اس وجہ سے اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. لوگوں تم اتنی دیر تک ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک تم اپنے مسائل اختلافی کا فیصلہ جناب محمد رسول اللہ سے نہ کروا دو. آپ کو فیصل مان لیا، قاضی مان لیا، جب تک تم ان سے فیصلہ نہیں کرواؤ گے لا یؤمنون حتی یحکموک، یہ اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو حکم، فیصل، قاضی اور جج نہ مان دے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اور جب آپ کوئی فیصلہ کر دے، آپ جب ان کے اندر کوئی فیصلہ کر دے تو پھر اس وقت آپ نے فوری طور پر ادب و احترام کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ آپ کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے، تب جا کے تمہارا ایمان مکمل ہوگا. یہ نہیں کہ آپ حکم تو رسول اللہ کو مانے، چیف جسٹس تو آپ کو مانے، قاضی اور جسٹس اور فیصل تو آپ کو مانے، اور فیصلے آپ کے امتیوں سے کروائے یا دوسرے لوگوں سے کروائے کہ فلاں ہمارا فیصلہ کرے گا. ایک مومن کی یہ شان ہی نہیں، اس کو یہ جچتا ہی نہیں، اس کے اندر یہ ہمت ہی نہیں ہوتی کہ وہ سارے کائنات کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا بڑا حکم اور قاضی اور جج اور فیصل ماننا ہے تو رسول اللہ کو. اور پھر جب سرور کائنات فیصلہ کر دے تو سر تسلیم ہم ہے جو مزاج جا کے آئے. پھر طلب یہ ہونی چاہیے کہ مسافر کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی. کیا کرنا ہے؟ تیسرا معاملہ، چوتھی بات ذہن میں رکھیے کہ آپ نے اگر فیصل ماننا ہے، قاضی ماننا ہے، متنازع فی مسائل کے اندر حکم، قاضی، جج ماننا ہے تو محمد رسول اللہ کو ماننا ہے. اور چوتھا آپ کا امت پر حق یہ ہے کہ آپ کی تعلیم کو کافی اور وافی سمجھا جائے. آپ نے جو کچھ بیان کر دیا قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت کے اندر، اب اس کے اندر نہ اضافے کی گنجائش ہے نہ کمی کی گنجائش ہے. اپنی مرضی نہیں کرنی. یہ نہیں کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو یوں ہے، قرآن تو یوں کہتا ہے، لہذا اگر اس طرح کر لیں تو کیا ہوگا. یا پھر آپ یہ کہیں کہ اب ہمیں اور چیزوں کی بھی ضرورت ہے. یہ انداز اس زمانے میں رہ گیا تھا، یہ طریقہ اس زمانے میں رہ گیا تھا، وہاں قرآن سے تو نہیں ملتا، حدیث سے تو نہیں ملتا، لیکن چونکہ ہمارے دل کے اندر بڑی محبت اور بڑی عقیدت ہے، ہم اس زمانہ کے اندر اپنے مرضی سے، اپنے طریقے کے ساتھ اس طریقے کو منائیں گے اور اپنی مرضی کے ساتھ یہ کام کریں گے. یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، سنو، اللہ کے نبی کا یہ حق ہے کہ آپ نے امت کو جو کچھ اللہ نے دیا تھا وہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے. میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ یقین ہے، تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے سرور کائنات کو دیا تھا، اللہ کے نبی نے پوری دیانتداری اور ذمہ داری کے ساتھ اس کو دین کو امت تک پہنچا دیا ہے. اسی لیے تو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب قیامت کی دیواروں تک دین چلے گا تو محمد رسول اللہ کا چلے گا. سامعین محترم، آپ کا یہ حق ہے کہ آپ کی تعلیم کو کافی سمجھا جائے. اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا تھا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ تم میں سے جو آدمی وہ کام کرے، وہ طریقہ اختیار کرے، وہ عبادت کا طریقہ ہو، وہ صدقے کا طریقہ ہو، وہ حج کا طریقہ ہو، کوئی ایسا طریقہ وہ اختیار کرے کہ جس طریقے کے اوپر سرور کائنات کی مہر نہیں تو وہ قابل تسلیم نہیں. آپ نے فرمایا من عامل عملا، جو تم میں سے ایسا کام کرے، کوئی کام بھی ایسا کرے، لیس علیہ امرنا،
کا حکم نہیں، آپ کا ارشاد نہیں یا آپ کی سنت نہیں، فہو رد، شریعت کے اندر اس کو مردود قرار دیا۔ تو آپ کا چوتھا حق یہ ہے کہ آپ کی بات کو کافی سمجھا جائے اور آپ کی تعلیمات کے مقابلہ کے اندر اپنی خواہش کو شامل کر کے دین کا حلیہ نہ بنانا ہے۔ اور پانچواں حق یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے خیر خواہی کی جائے، آپ سے خیر خواہی کی جائے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے خیر خواہی کیا ہے؟ حضرات سننا، آپ سے خیر خواہی کیا ہے کہ آپ کے مشن کو، آپ کے پروگرام کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ یہ آپ کے امت پر پانچواں حق ہے، اور اس پروگرام کو، اس مشن کو آگے پہنچانے کے لیے آپ کے ساتھ محبت کی جائے اور آپ کی بات کو اور آپ کے مشن کو امت کے سامنے پیش کر دیا جائے اور دنیا کے کونے کونے پر پہنچا دیا جائے۔ پانچواں حق جو میں نے آپ کے سامنے بھی بیان کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے خیر خواہی کی جائے، اگر اس کو چھٹا کہا جائے تو پانچواں حق یہ ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت نہیں کرنی، آپ کی مخالفت نہیں کرنی۔ یاد رکھو امتیوں، یہ کسی کے لائق ہی نہیں، یہ کسی کو روایت نہیں، یہ کسی کو جائز ہی نہیں، یہ کسی کے اندر حوصلہ ہی نہیں کہ اللہ کے نبی کی مخالفت کرے۔ اگر اللہ کے نبی کی جو مخالفت کرے گا تو یقیناً وہ قرآن کا بھی انکار کرے گا اور وہ پیغمبر کے فرمان کا بھی انکار کرے گا اور آپ کے حقوق کو ادا کرنے کے اندر کوتاہی نہیں برتے گا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اللہ نے قرآن کے اندر کہہ دیا میرے رسول کی مخالفت نہیں کرنی، اور دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اور چاہیے کہ مومنوں کو وہ ڈریں، ایمانداروں کو ڈرنا چاہیے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تمہیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ آپ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کریں، اور جو اللہ کے نبی کی مخالفت کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی فتنے کے اندر مبتلا کرے گا، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے عذاب علیم تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ اس جرم کی سزا ہے جو اللہ کے نبی کی مخالفت کرتا ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ آپ پر ایمان لانا ہے، دوسرا حق یہ ہے آپ کی اطاعت کرنی ہے، تیسرا حق یہ ہے آپ کی اتباع کرنی ہے، چوتھا حق یہ ہے آپ کو متنازع فی مسائل کے اندر جج ماننا ہے، پانچواں حق یہ ہے کہ آپ کی مخالفت سے ڈرنا ہے، اور چھٹا حق یہ ہے کہ آپ کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ اور خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشن جس کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے تکلیفیں برداشت کی، وہ مشن جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دندان مبارک شہید کروائے، وہ مشن جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اندر کانٹے بچھائے گئے تو آپ نے برداشت کیا۔ احد کا میدان، خیبر کا میدان، خندق کا میدان اور بدر کا میدان، جن مارکوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے، جس مشن کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے طائف کی وادی کے اندر پتھر کھائے، جس مشن کی وجہ سے رسول اللہ کی دو بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی، جس مشن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر چادر ڈالی گئی، جس مشن کی وجہ سے رسول اللہ کے صحابہ کو شہید کیا گیا، ان کو تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا گیا، ریتوں پہ لٹایا گیا، ان کے سینوں پہ پتھر رکھے گئے اور ان کی بیٹیوں کو ان کے سامنے طلاقیں دی گئی، بڑے بڑے معاملات ہوئے، لیکن سرور کائنات نے اس مشن کو، جو مشن امت کو دیا تھا، اسے ایک لمحے کے برابر بھی آپ نے اپنے انداز کو بدل کے یہ نہیں کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو مؤخر کر دیں۔ وہ مشن رسول اللہ کا کیا ہے؟ سب سے پہلے رسول اللہ نے وہاں پر کوئی صفا کی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر کہا تھا، اوس کے لوگوں آجو، خزرج کے لوگوں آجو، ہاشم کے لوگوں آجو، قریش کے لوگوں آجو، مخزومیوں آجو، آ کر میری بات سنو۔ کہا بتائیے کیا بات ہے؟ کہا میں نے تمہارے اندر زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، تم نے میری زندگی کے لیل و نہار کو دیکھا، میرے صبح و شام کو دیکھا، میرے بچپن کو دیکھا، میرے لڑکپن
کیا تجربہ کیا ہے، میں کیسا انسان ہوں، سارے کے سارے کہتے ہیں ما جربنا الا صدقا، اے محمد کریم ہماری پوری بستی کے اندر سب سے اچھا سب سے سچا کوئی انسان ہے تو اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے بھائیو، میرے رسول نے پھر اس کو کہا اگر میں کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے ایک دشمن کی فوج آ رہی ہے اور تم پر حملہ آور کر کے تمہیں ابھی قبضے کی مانگ لو گے، سارے کہنے لگے واقعہ تنہا تک آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ جو کہیں گے اس کو تسلیم کر دیں، آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو پھر وہ مشن پیش کر دیا، پھر کہا لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو، اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، تم یقیناً دنیا و آخرت کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ جو کہتے تھے ما جربنا الا صدقا، ہم نے تجربہ کیا تم سچے ہو، ابھی یہ بات کی اللہ کے نبی کے مخالف ہو گئے، اسی وقت اپنا حقیقی چچا اٹھتا ہے اور وہ کچھ ابو لہب کہتا ہے تبت لک یا محمد استغفر اللہ، کہ پیغمبر تم ہلاک ہو جاؤ، اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنی خاموشی اختیار کی، آسمان والے رب کو اپنے پیغمبر کے بارے میں اس کے ان بہودہ الفاظ کو اتنا بھی اللہ تعالیٰ نے پسند نہ کیا، فوری طور پر قرآن پیغمبر کے قلب اطہر پر نازل کر دیا۔ آپ پیغمبر آپ نے رنجیدہ نہیں ہونا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ اگر آپ کو کہتا ہے تو میں قرآن کے اندر سورت نازل کر دوں گا جو قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے اور آپ کے دشمن پر لعنت کرتے رہیں گے کہ اے ابو جہل ابو لہب تیرے اوپر اللہ کی ہلاکت ہو، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے۔ یہ اللہ نے پیغمبر کی محبت کے اندر ابو لہب کو جواب دیا جو قرآن کے اندر موجود ہے۔ آپ کے مشن سے محبت کرنی ہے، وہ مشن جس کے لیے آپ نے بڑی تکلیفیں برداشت کی، آپ نے بڑے صدمے برداشت کیے، آپ علیہ السلام کو بڑی تکالیف دی گئی، آپ علیہ السلام نے اس مشن کو پہنچانے کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ایک مردہ قریش کے لوگ آگے آقا سردار ابو طالب سے کہتے ہیں ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہہ دو کہ یہ باز آنے یہ مشن لات منات عزا کو برا نہ کہے، یہ ہمارے دیوتاؤں کو کچھ نہ کہے، ان کو کہہ دو یہ اگر نہیں باز آئے گا تو ہم تمہارا بائیکاٹ کریں گے۔ لوگوں 3 سال تک شیر ابی طالب کے اندر پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے خاندان نے وہاں پر قید برداشت کر دی، لیکن توحید کے مشن سے باز نہ آئے پیغمبر علیہ السلام۔ اس کے بعد آ کر کہتے ہیں اگر کسی اعلیٰ خاتون سے، پورے عرب کی اچھی خوبصورت خاتون سے اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں ہم کر دیتے ہیں، اگر سارا مال کہتے ہو مال آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیتے ہیں، اگر تم ہماری پوری آبادی کی چتراہٹ اور سرداری چاہتے ہو ہم آپ کو اپنا سردار مان دیتے ہیں، لیکن لات منات عزا کو برا نہ کہو، یہ نہ کہو کہ اللہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی ضد نہیں، اس کی کوئی ند نہیں، نہ اس کی ذات کے اندر کوئی شریک ہے نہ کوئی اس کی صفات کے اندر شریک ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک نہ کہو۔ تو کونین کے تاجدار نے کہا اگر میرے دائیں ہاتھ پر لا کر تم سورج کو رکھ دو، بائیں ہاتھ پر لا کر چاند کو رکھ دو، میں یہ تو گوارا کر لوں گا، لیکن رب کی توحید کو بیان کرنے سے باز نہیں آ سکتا۔ آپ کے مشن سے محبت کرنی، آپ سے خیر خواہی کرنی ہے، اور ساتواں آپ کا حق امت پر کیا ہے کہ آپ علیہ السلام سے محبت کرنی ہے۔ آپ سے کیا کرنی ہے؟ آپ سے محبت کرنی ہے، اور محبت کتنی کرنی ہے؟ آپ نے خود ارشاد فرمایا لوگوں سنو، آج محبت کے کھوکھلے انداز مسلمانوں اختیار نہ کرو، کسی سے کوئی دشمنی نہیں، ہمارے بھائی ہو، لیکن اتنی بات ضرور کہتا ہوں محبت کا انداز وہ اپناؤ جو انداز اللہ کے قرآن میں بیان ہے، وہ انداز اپناؤ جو پیغمبر کی حدیث کے اندر بیان ہے، وہ انداز اپناؤ جس انداز کو صحابہ کرام نے اپنایا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم اتنی دیر تک مسلمانوں سارے سن لو، تم اتنی دیر تک ایمان والے نہیں ہو سکتے
جناب محمد رسول اللہ سے نہ کرنے لگ جاؤ، اتنی دیر تک ایمان والے نہیں بن سکتے۔ قرآن کہتا ہے کوئی میرے پیغمبر کہہ دو ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشونها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اگر تمہارے باپ، اگر تمہارے بھائی، اگر تمہارے بیٹے، اگر تمہاری بیویاں، اگر تمہارے خاندان، اگر تمہاری جائیدادیں، اگر تمہاری برادریاں، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ رسول اور جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب تم پر آنے والا ہے۔ اگر سب سے زیادہ اللہ کے بعد محبت کرنی ہے تو محمد رسول اللہ سے کرنی ہے۔ یہ معیار، یہ آپ کا ساتھ ہے امت پر کہ آپ سے محبت کی جائے، اور محبت اس طرح کی جائے عورت کو پتا چلا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے، بھائی بھی شہید ہو گیا ہے، خاوند بھی شہید ہو گیا ہے، ایک روایت کے مطابق شوہر بھی شہید ہو گیا ہے، 3 شہید ہوئے یا 4 شہید ہوئے، پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں پتا چلا کہ آپ علیہ السلام کو شہید کیا گیا ہے، بدلہ لینے کے لیے چلتی ہے، راستے میں پتا چلا تیرے باپ کو شہید کیا گیا، تیرے بھائی کو شہید کیا گیا، تیرے شوہر کو شہید کیا گیا، کہا ناکا کیسے ہیں؟ کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، آگے بڑھی، آپ علیہ السلام کے چہرے پر اور آنکھ پہ بوڑھی اماں نے جب دیکھا تو دیکھا کیا کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول دل میں بڑے غم تھے، آپ کے چہرے پر اماں کو دیکھ لیا دل کے سارے غم ہی دور ہو گئے۔ رسول اللہ سے محبت ایک مانگتی ہے، کہتی ہے میرے یہ بیٹے کو آپ لے جائیے اور جا کر میرے بیٹے کو جہاد کے میدان کے اندر میرے بیٹے کو اس کو بھی ساتھ لے جائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ جوان نہیں، یہ شیر کا چھوٹا بچہ یہ کیا کرے گا؟ کہنے لگی اللہ کے نبی جانتی ہوں یہ بڑا نہیں ہے چھوٹا ہے، میری محبت کا یہ انداز ہے کہ جب کسی کافر کی تلوار اور آپ کو اس کا تیر آپ کی طرف آئے، میرے دودھ پیتے ہوئے میرے جگر گوشے کو آگے کر دینا، میرے بیٹے کے ساتھ تلوار ٹکرا کے اس کو 2 ٹکڑے کر دے، لیکن آپ کے جگر پہ آنچ نہیں آنی چاہیے۔ محبت کا انداز تو یہ تھا۔ باصورت بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، اور 8 محاکات کا یہ ہے کہ آپ نے السلام کی تعظیم کرنی ہے۔ آپ سے محبت کرنے کے بعد آپ کی نامہ حقاب کا ہے، آپ سے کی تعظیم کرنی ہے، اور تعظیم کس طرح کرنی ہے؟ آپ کا ادب احترام تعظیم توقروہ پیغمبر اسلام کی نصرت بھی کرنی ہے اور آپ کی عزت بھی کرنی ہے، اور عزت اس طرح کرنی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا تھے حضرت عباس، اور آپ سے کوئی 2-4 سال بڑے، تقریباً ہم عمر یا 2 سال بڑے تھے۔ کسی نے پوچھا بتاؤ عباس آپ بڑے ہیں یا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ بڑے ہیں؟ چچا بھی ہیں تو بڑے بھی ہیں۔ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ بڑے اللہ کے رسول ہیں اور پیدا میں پہلے ہوا تھا، بڑے اللہ کے رسول ہیں اور پیدا میں پہلے ہوا تھا، اور آپ کی عزت تعظیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذات کی تعظیم کی جائے، آپ کی بات کی تعظیم کی جائے، آپ کی ازواج کی تعظیم کی جائے، آپ کے اصحاب کی تعظیم کی جائے، آپ کے مکے بیت اللہ کی تعظیم کی جائے، آپ کی مسجد نبوی کی تعظیم کی جائے، آپ کے قرآن کی تعظیم کی جائے، آپ کے فرمودات ارشادات احادیث کی تعظیم کی جائے، آپ جس سے محبت کرتے تھے اس کی تعظیم کی جائے، جس کی پیغمبر علیہ السلام سے محبت ہے تعظیم کرنا چاہتا ہے وہ آپ کے متعلقات کی بھی تعظیم کرے، آپ کی بیویوں کو اپنی مائیں سمجھے، اور آپ کے اہل بیت کو سب سے محترم سمجھے، اور صحابہ کرام کا اسی طرح کو احترام کرے جس طرح کرنا چاہیے۔ یہ پیغمبر کی تعظیم ہے، اور آپ علیہ السلام کا 10واں حق امت پر یہ ہے کہ آپ علیہ السلام ہمارے محسن ہیں، ہمارے مبتلا ہیں، اتنے محسن کے خود تکلیفیں برداشت کر کے ہمیں دین کے واسطے پہ ڈال دیا۔ آج جتنے لوگ تم بیٹھے ہو سارے کلمہ کو اللہ کی توحید کو ماننے والے
پیغمبر علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے امت کے کئی لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. جو پیغمبر آپ کے لیے تڑپتے رہے, دکھ برداشت کرتے رہے, اس کا طریقہ یہ ہے ہر جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان سے ہوتا ہے. جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں, جو نسلی لوگ ہوتے ہیں, اپنے محسن کے احسان کے بدلے اچھے طریقے سے ادا کیا کرتے ہیں, احسان فراموش نہیں بنتے. آپ کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے دندان مبارک شریف کروائے, بڑے دکھ جی لیے. اس لیے 10واں حق آپ کے نبی کا یہ ہے کہ آپ کے احسان کو یاد کرتے ہوئے ہمیشہ کثرت کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ پر درود و سلام پڑھا کرو. اور اس کا ذکر قرآن میں ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آپ پر درود پڑھنا ہے. جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے, 10 گناہ مٹاتا ہے, اور 10 اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کے اندر اضافہ کر دیتا ہے. پیغمبر کے دن پیغمبر کی, قیامت کے دن پیغمبر کی اس بندے کو سفارش ملے گی جو رسول اللہ پر درود پڑھتا ہے. ہمارا موقف واضح طور پر آج کی نشست کے اندر میں نے قرآن اور حدیث کے اندر آپ حضرات کے دلوں کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ میسج دیا ہے اور آپ سے یہ درخواست کی ہے, اس بات کو سمجھو کہ پیغمبر کے حقوق امت پر فرض ہیں, میرے اوپر فرض, تمہارے اوپر فرض, ہمارے شیعوں پر فرض, آپ سب پر فرض ہیں. پہلا حق یہ ہے آپ پر ایمان لانا, دوسرا حق یہ ہے آپ کی اطاعت کرنا, تیسرا حق یہ ہے آپ کی اتباع کرنا, چوتھا حق یہ ہے آپ کو متنازع فی کے اندر اپنا سب سے بڑا اور حکم اور قاضی مان کے آپ سے فیصلہ کروانا, پانچواں حق یہ ہے کہ آپ کی مخالفت سے ڈرنا, چھٹا حق یہ ہے آپ کے مشن سے محبت کرنا, ساتواں حق یہ ہے پیغمبر علیہ السلام کی ساتھ محبت کرنی اور آپ کی تعظیم کرنی, اور نواں حق ہے پیغمبر علیہ السلام کی تعظیم کرنا, اور 10واں حق یہ ہے پیغمبر علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا. اللہ مجھے آپ سب کو یہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.